اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین اللہم رزقنا فی الدنیا زیارت الحسین علیہ السلام وفی الاخرت شفاعت الحسین علیہ السلام اللہم لا تفرق بیننا و بین الحسین علیہ السلام فکتبنا من الزوار الحسین علیہ السلام اللہم جعلنا من الباقین فی العزائل الحسین علیہ السلام اللہم جل مسکننا ومدفننا عند الزریع الحسین علیہ السلام اللہم اشرنا مع الحسین علیہ السلام وزدنا محبت الحسین علیہ السلام وشرنا یوم القیامہ تحت اللوائل حسین علیہ السلام اللہم ادخلنا فی الجنت مع الحسین علیہ السلام واصحاب الحسین علیہ السلام صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم نادو کل اناسہم بے امامہم فمن اوتیا کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا صلوات سلام محمد مومنات، آپ کے سامنے گفتگو جاری امامت قرآن کے آئینہ میں، اور میری شہزادی کے کرم سے نہ میری اوقات ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں، اور نہ کسی سماعت کا اتنا وزن ہے کہ جس میں وہ سما سکے۔ یہ پڑھنے والوں پر بھی اور سننے والوں پر بھی کرم ہوتا ہے کہ وہ عطا کرتے ہیں۔ تو میرے مالک اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، اور جو معرفت کا رزق آپ تک پہنچا ہے آپ کے ذہن نشین رہے۔ یہی وجہ ہے کہ 2 یا 4 منٹ میں لازمی بتاتی ہوں، کیونکہ مقصد خطابت نہیں ہے کہ کل کی بات کی تو وہ بھول گئے۔ ایک ہی بات روز کہتی ہوں کہ ایک بچی نے کسی نے پوچھ لیا کہ حق کے امام قرآن میں کہاں ہے، باطل کے امام کہاں ہے، تبرہ کس میں کریں گے۔ میں اسی لیے روز صرف 2 منٹ کے لیے ریپیٹ کرتی ہوں، تاکہ یہ باتیں ہماری نئی نسل کے لیے یہ اہم ترین پیغام ہے جو کہ پہنچنا چاہیے۔ اس کریم نے فرمایا کہ اس دن میں سب کو بلاؤں گا، ہر کوئی حاضر ہوگا اپنے اپنے امام کے ساتھ۔ جن کے حق کے امام ہیں وہ نور کے پیچھے پیچھے جائیں گے، اور جو باطل کے ہیں وہ باطل کے پیچھے پیچھے جائیں گے۔ حق کے جو امام ہیں ان کا تذکرہ ہے سورہ سجدہ آیت نمبر 24 میں۔ وہ کریم ارشاد فرما رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ پھر جو باطل امام ہیں ان کا تذکرہ ہے سورہ قصص آیت نمبر 41 میں اور 42 میں، جس میں وہ ارشاد فرما رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ النار۔ یہ ایسے امام ہیں، یاد رکھنا، جو سیدھے اعمال نامہ بھی نہیں کھلے گا، سیدھے تمہیں جہنم میں لے جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ سب جو حق والے ہوں گے جنت میں، جنت کے دروازے بند، باطل والے جہنم کے دروازے کے آگے کھڑے ہو کے جو آج کہتے ہیں، دیکھیں ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں، قرآن سے باہر کوئی بات نہیں ہے، یہ باطل کی میں بات کر رہی ہوں۔ جو باطل کے ماننے والے اس دن تبرہ کریں گے اپنے پیشواؤں پہ، تبرہ کر کے اللہ کو مخاطب ہو کے فرمائیں گے قالو ربنا اطانا ساداتنا و کبرانا وزللنا السبیل۔ ہم نے ان کو اپنا سردار مانا یا اللہ، ہم نے بڑا مانا، ان کی پیروی کی، تو انہوں نے کیا کیا، ہمیں سبیل سے، سبیل لقب ہے شوہر۔ دیکھیں میں ساری مجالس کا جو خلاصہ ہے نا صرف آپ کو 2 منٹ میں بتا رہی ہوں تاکہ بات آگے سفر کرے۔ اس لیے فرمایا اس دنیا میں جو لعنت نہیں ڈالتے تھے، سورہ احزاب آیت نمبر 67، اگلی 68 میں اس کریم نے فرمایا کہ پھر کہیں گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرہ۔ اب ان پہ سب سے بڑا عذاب نازل کر کے، ہم تو پڑھتے ہی تھے نا، نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، انہوں نے ہمیں سبیل سے پڑھایا، انہوں نے ہمیں حق کی سبیل سے بھٹکا دیا، اب ان پہ وہ لعنت کر جو سب سے بڑی لعنت ہو۔ اس لیے اس کریم نے فرمایا کہ دیکھو امام بنانا تمہارا کام نہیں ہے، امام بنانا عہدہ الہیہ ہے، خلیل نہیں بنا سکے، رسول نہیں بنا سکا، نبی نہیں بنا سکا، تو پھر کون ہوگا جو امام بنائے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ امام 2 قسم کے امام ہیں۔ پہلے بتایا ایک کلی امام، یہ 12 امام ہیں، باقی امام جزوی امام جن کو امامت ان کے صدقے میں ملی ہے، وہ ہے جزوی امام۔ اب جزوی امام کی عظمتیں اس نے قرآن میں بیان کی کہ اس کو دیکھو تو پھر تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ کلی امام کا مقام کیا ہے۔ جزوی امام کے لیے اللہ کی ذات سورہ بقرہ میں ارشاد فرما رہی ہے وَاتَّخَذَ مِن مقام ابراہیم مصلی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اے لوگو، اے ایمان والو، جہاں پر
ابراہیم کے قدم لگے اس جگہ پر سجدہ کرو. اس جگہ پر پتہ ہے نا جو عمرہ جنہوں نے کیا ہے یا حج کیا ہے کہ واجب ہے طواف کے بعد مقام ابراہیم پہ جو ہم سجدہ کرتے ہیں آ کے نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کیا فرما رہے وَاتَّخَذَ مِن مقام ابراہیم مصلی کہ ایمان والو کہ مقام ابراہیم پر جہاں پر ابراہیم کے قدم لگے ان قدموں والے مقام پر وہ گولڈن سا ایک جنگلہ سا لگا ہوا ہے میری بہنوں نے دیکھا ہے جہاں پر ابراہیم کے قدم لگے وہاں پر جا کے سجدہ کرو. یہ ہمیں بتایا کہ جو ابراہیم ہے وہ کلی امام نہیں ہے جو سجدے گاہوں پر اعتراض کرتے ہیں جزوی امام کے جہاں قدم رکھے وہاں پر سجدہ کرا کے لوگوں کو بتایا ابراہیم کے قدم لگے تھے جہاں حسین جیسے کلی امام کا خون شامل ہو اس کو خاک شفا. جی ہے ہم سے کہتے ہیں سجدہ گاہ اللہ نے فرمایا آؤ پہلے جزوی امام کے قدم لگواؤں گا پھر تمہاری پیشانیاں ادھر جھکاؤں گا پھر تمہیں بتاؤں گا یہ جزوی ہے حسین کلی امام ہے. اسی لیے جی ہے اسی لیے خاک شفا پہ سجدہ کر کے بتایا خبردار اعتراض نہ کرنا. اسی لیے میں نے جزوی امام کے مقام پر سجدہ کر کے بتایا ہے خاک صرف سجدہ خاک شفا. اور آپ جانتے ہیں خاک شفا کی عظمت جلدی جلدی گزرے کہ وہ کریم کیا فرما رہے ہیں ابلیس سے پوچھ رہے ہیں یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی اے ابلیس تجھے کس نے روکا اس کو سجدہ کرنے سے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. آپ سب جانتے ہیں باشعور میں تجھے کس نے روکا اس کو سجدہ کرنے سے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. یعنی آدم علیہ السلام کی ایک فضیلت یہ بھی تھی کہ دستے ید اللہ نے اس کا پتلا تیار کیا تھا. جہاں جہاں میری بہنیں بیٹھی بڑی قیمتی بات میں آپ کے حوالے کرنے لگی ہوں. یعنی آدم علیہ السلام کے سجدے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ دستے ید اللہ نے اس کو بنایا تھا. یعنی جس کو دستے ید اللہ بنائے اس کو سارے فرشتے سجدے کرتے ہیں لیکن معصومی سے کسی نے نہیں سجدہ کیا. اللہ ابلیس سے پوچھ رہا ہے تو سجدہ نہیں کرتا ام کنتم من العالین کیا تو اپنے آپ کو عالین سمجھ بیٹھا ہے. جب پوچھا یا رسول اللہ یہ عالین کون ہے کہا کہ میں میرا بھائی علی فاطمہ حسن حسین. اللہ پوچھ رہا ہے تو سجدہ نہیں کرتا تو محمد سمجھ بیٹھا ہے تو علی سمجھ بیٹھا ہے. جی ہے تو فاطمہ حسن حسین سمجھ بیٹھا ہے. جو بات میں سمجھانا چاہتی ہوں کربلا کے زوار سارے بیٹھے اللہ کیا فرما رہے کہ سجدہ جن ہاتھوں نے یدالائی ہاتھوں نے آدم کو مس کیا تو مرتبہ اتنا ہوا کہ فرشتوں نے سجدہ کیا کسی معصوم نے سجدہ نہیں کیا. لیکن کیا کہنے اس خاک شفا کے جس کو امام حسین سے لے کر 12 اماموں نے سجدہ کیا ہے جس پہ. جی سلامت رہے. یہ وہ خاک شفا ہے جس پر معصومین نے سجدہ کر کے بتایا ہے. اور یہ قسمت کی بات ہے پیسوں سے کربلا کوئی نہیں جاتا. بہت 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 مولا کیا فرماتے مولا فرماتے صرف نیت کرو نہیں ہے نا ادھار لے لو ادھار جانے میں جانو. واحد یہ عبادت ہے کہ بھیک مانگنا پڑے تو بھیک بھی مانگو. یہ مت کہا کرو کہ مولا نہیں بلا لے. مولا تو ہر دم اپنے زوار کے لیے تیار ہے کیونکہ یہ خاک وہ ہے جو دعویٰ کرتی ہے. کربلا کہتا ہے خود کہتا ہے کب کسی کو میسر ہے مصلی میرا کب کسی کو میسر ہے مصلی میرا. جی نام حسین نے رکھا ہے محلہ میرا. جی نام حسین نے رکھا ہے محلہ میرا. خاک شفا کہتی ہے دست قدرت سے تراشی ہوئی تصویر ہوں میں قسمت حر کی قسم کاتب تقدیر ہوں میں. جی سلامت. قسمت حر کی قسم کاتب تقدیر ہوں میں. پہلے میں چھوڑ رہی ہوں رحیم کربلا سلطان کربلا نواب کربلا کاتب تقدیر حاکم عرش معلی وارث خالق کربلا معلی تعظیم امام حسین علیہ السلام و ادب ہدیہ السلام.
मोहम्मद इसलिए फरमाया कि किस्मत हुर की कसम, कातिबे तकदीर हूँ मैं। पहले तो सहरा ही थी ना, अपनी किस्मत में नाश करके करबला की सरजमी क्या कह रही है, जब से मैंने, तवज्जो, जब से मैंने अब्बास का अलम उठा रखा है, 7 आसमानों ने मुझे सर पे बिठा रखा है जी, 7 आसमानों ने मुझे सर पे बिठा रखा है। सारी कायनात मुझे जाए अमा कहती है, सारी कायनात मुझे जाए अमा कहती है। मक्का की सरजमी भी मुझे अपनी माँ कहती है। करबला है तो काबा है जी, मक्का की सरजमी भी मुझे अपनी माँ कहती है। यही वजह है। देखिए जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जुज़वी इमाम है, उन्होंने काबा बनाया। जो कुल्ली मान है वो काबे में आए, जो जुज़वी है वो बनाते हैं, जो कुल्ली है वो काबे में आते हैं। इसलिए काबा क्यों ना नाज करे, काबे की अजमत है। हमारी सिमत काबे की तरफ नहीं है तो हमारी नमाज ही नहीं है। काबे ने जब फ़ख्र किया कि दुनिया में मिला मुझे वो इम्तियाज़ है कि मेरी तरफ ही झुकना नमाज है, और वो कर भी सकता है, अल्लाह का घर है। किसी के घर जाए किबला से दुरुस्त नहीं है, पता चले दोबारा पढ़ो, रियायत नहीं है, इतना मुकाम है, तो ज़ाहिर है फ़ख्र तो बनता है। काबे ने कहा कि मिला मुझे ज़मीन पे वो इम्तियाज़ है कि मेरी तरफ झुकना ही नमाज है। ज़मीन करबला ने फरमाया मेरी ज़मीन पर सजदे का मयार देखना 70,000 हज है मुझे एक बार जी, 70,000 हज है मुझे। मैं उधर देखूँ सायरा, देखिए ये नारा मेरी बहन ने बुलंद किया है, हमारी दरसगाह करबला करबला हक का सीधा रास्ता। और ये अल्लाह ने तो हमें बता दिया है ना। मैं अक्सर कहती हूँ करबला क्या है, करबला मोहल्ला ही है ना। आप जैसे करबला मोहल्ला है, किसी और के साथ मोहल्ला तो नहीं है। अगर लफ्ज़ी तर्जमा देखें ना, मोहल्ला बुलंद मुकाम को भी कहते हैं, बुलंदी को भी कहते हैं। मोहल्ला जहाँ पर अल्लाह रहता हो, वो अर्श पे बुलंद रहता है, उसका मतलब है मोहल्ला। अल्लाह तो हर जगह है, हमारी शहर हक से भी ज़्यादा करीब है। देखिए हक था ना, अल्लाह काबे मक्का मोहल्ला रखता कि वहाँ पे अपना घर भी है, या साहिबे महराज मदीना पे है रखता मदीना मोहल्ला, या मज़र अल अजाइब है, कुल्ले शैइन कदीर है वो, तो फरमाया मेरे मज़र को देखना हो तो अली को देखो। अपना मज़र नजफ़ में था तो हक था कि नजफ़ मोहल्ला रखता। ये करबला मोहल्ला क्यों रखा? मोहल्ला है जहाँ पे पहले तो पूछते हैं ना, या अल्लाह ये तूने अर्श का नाम मोहल्ला क्यों रखा है? क्यों मोहल्ला? वो बुलंदियों पे जहाँ पे अल्लाह रहता है। या अल्लाह तू तो हर जगह रहता है, फिर अर्श को मोहल्ला क्यों कहा? कहा मोहल्ला वो मेरी बुलंदियाँ हैं, मोहल्ला वो मेरी बुलंदियाँ हैं जहाँ पर वो अल्लाह की बुलंदी, जहाँ पर आशिक और महबूब की मुलाकात हो, उसको मोहल्ला कहते हैं जी, उसको मोहल्ला कहते हैं। और आप जानते हैं ना, शफातें मेरे मौला ने ऐसे समेटी हैं, मेरे करीम हुसैन ने शफातों को समेट, क्योंकि हमने कुरान के आईना में बात करनी है तो आगे जाके बात होगी। ये कब शफातों को समेटा कि जब असर मिसाक में अल्लाह ने ऐलान किया कौन है जो मेरी शफातों को खरीदेगा। जुज़वी इमाम भी आगे बढ़े, जनाब इब्राहीम भी आगे बढ़े, अंबिया बढ़े, हम खरीदेंगे। अल्लाह ने फरमाया कीमत, कहा या अल्लाह जितनी हमारी जुर्रत होगी हम अता करेंगे, जितनी हम कर सकते हैं करेंगे। जब नूरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसकी बारगाह में सजदा किया, कहा मैं खरीदूंगा, तेरी शफातों को हुसैन खरीदेगा। और जब हर नबी से पूछा ना अगर शफात मिल गई तो क्या करोगे, हर नबी ने कहा इतना बड़ा ताज है अपने सर पे सजाएंगे। तो जब करीम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूछा अल्लाह ने, हुसैन कीमत कितनी कीमत देगा? फरमाया मैं नहीं, कीमत तू लगाएगा, जो तू कहेगा हुसैन वो ही कीमत देगा। और यही सवाल अल्लाह ने पूछा। अल्लाह ने कहा अगर शफात का ताज मिल गया
تو پھر اس کا کیا کرو گے؟ کہا اس نور نے کہا نانا سمجھ کے نہیں، حسین تیرا اتنا بڑا عاشق ہے، تیرا محبوب سمجھ کے اس کے سر پہ میں رکھوں گا، جی اس کے سر پہ میں رکھوں گا۔ سودا ہو گیا، سودا ہو گیا نا، عہد ہو گیا، اللہ اور میرے کریم حسین کا عہد ہوا ہے۔ وَلَا يَمْلِكُ الشِّفَاءَ إِلَّا مَنْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا۔ سورہ مریم کھولیں، اللہ فرمائے ادھر عہد ہو گیا، مجھے بتا دے، ہسٹری میں بتا دیں کسی نے ایسے عہد لیے ہو اللہ سے۔ سورہ مریم میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ لا یملک الشفاء، کوئی بھی شفاعت کا مالک نہیں ہے، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، مگر وہی صرف شفاعت کرے گا جس نے اللہ سے عہد لیا ہوا ہے۔ اگر کوئی لے آؤ، ورنہ مانو ساری شفاعت خریدی ہے میرے حسین نے، ساری شفاعت اللہ سے۔ صلی اللہ۔ اب جب جزوی امام کی باری تھی، عشق کا حاصل، ٹارگٹ کیا تھا میرے مولا کا؟ ٹارگٹ کیا تھا؟ ٹارگٹ میرے مولا کا صرف ایک تھا، یاد رکھیں، عشق۔ کربلا نام ہی عشق کا ہے، عشق کا نام ہے، کیونکہ ہمارے مولا نے عشق مطالبہ اللہ سے کیا مطالبہ؟ حسین کیا چاہیے؟ کچھ نہیں، بس تو، بس تیرا عشق چاہیے۔ اور یہی عشق جناب ابراہیم علیہ، دیکھیں عشق میں 3 منزلیں جو اللہ نے بتائی تھی نا، عشق میں کیا ہے؟ مال، جان، اولاد۔ یہ ٹارگٹ اللہ کا تھا عشق کے لیے، کہ اپنا مال دو، اپنی جان دو، اپنی اولاد دو۔ آپ جانتے ہیں کہ جزوی امام نے مال بھی سارا دے دیا، آگ میں کود پڑے، جب اولاد کا امتحان آیا، آنکھوں میں پٹی، چھری تو رکھ دی، کہا کہ بس خلیل اٹھا لے۔ کیوں یا اللہ؟ کہا تو خلیل ہے، عاشق نہیں، خلیل ہے عاشق۔ کیوں یا اللہ؟ میں نے تو چھری رکھ دی تھی نا، چھری رکھ دی، کہا پٹی کیوں باندھی؟ کہا پٹی تو اولاد ہے۔ کہا اولاد کی محبت کہاں سے آ گئی؟ عشق میں اولاد کہاں سے آ گیا؟ کہا ہاں میں تجھے دکھاؤں گا عشق کس کو کہتے ہیں۔ اور جناب ابراہیم نے کہہ دیا یا اللہ بس، جب پٹی باندھی نا تو کہہ دیا بس، ممبر کی ضمانت سے کہہ رہی ہوں، ہر نبی نے قربانی دی، نوح علیہ السلام نے پتھر کھائے، ہر نبی نے قربانی دی، لیکن کہا یا اللہ بس، یا اللہ بس، یا اللہ بس، اس ممبر کی قسم ہے واحد میرا کریم حسین ہے۔ کہا یا اللہ یہ بھی لے، یہ بھی لے، یہ بھی لے۔ اللہ نے کہا حسین بس، حسین آ جا، ساری عرش بھی تیرا، لوح بھی تیرا، قلم بھی تیرا، کرسی بھی تیری، ساری کی ساری کائنات ہی تیری ہے حسین، جی ساری کی ساری کائنات۔ اور یہ اعلان کب کیا؟ معلّہ کب بنا؟ میں یہ بتانے لگی ہوں، پہلے صحرا تھا نا، معلّہ کیسے بنا؟ جب سب ہو گیا قربان، اللہ نے فرشتوں کو کہا دیکھو حسین کیا چاہتا ہے۔ میرے کریم نے فرمایا بس یا اللہ بس، میرا مطالبہ یہ عشق آج کھل کے، آج کائنات میں کھل کے اعلان کر، او فرشتوں، او حورو، او جنوں، او انسانوں، او عالمین، او نبیوں، سنو، اللہ سے اگر کسی نے عشق کیا ہے تو وہ حسین ہے۔ کائنات میں صدائیں ہونے لگی، اللہ کا عاشق حسین، اللہ کا عاشق حسین۔ جب یہ صدا بلند ہو گئی، کہا تو پھر عشق کے اصول تو نے خود بنائے ہیں، عشق میں ملنے محبوب جاتا ہے، عاشق نہیں، جی کہا ادھر معلّہ ہے، ادھر تیرا محبوب آیا تھا ملنے، آج اللہ فرماتا ہے کہ پتہ ہے معلّہ کیا ہے؟ معلّہ اللہ نے بتایا، معلّہ وہ مقام ہے جہاں پہ اللہ اپنی نور کی تجلیوں کو بلندی پہ سمیٹے اور عاشق اور محبوب کی ملاقات ہو۔ اللہ فرماتا ہے میں اس کو معلّہ بنا دیتا ہوں۔ کریم حسین نے سجدے میں کہا آج اس طرح نور کی تجلیوں کو کربلا میں سمیٹ کہ قیامت تک کربلا معلّہ بن جائے، جی معلّہ بن جائے۔ اور ثبوت بھی تو ہے نا، دلیل بھی ہے، کہتے ہیں معلّہ کیوں؟ دیکھیں مٹی کھانا حرام ہے، شریعت ہے مٹی کھانا حرام ہے، مٹی مکہ کی ہے کھانا حرام ہے، مٹی مدینہ کی ہے کھانا حرام ہے، مٹی کازمین کی ہے کھانا حرام ہے، جہاں بھی مٹی نجف کی ہے کھانا حرام ہے۔ کیوں؟
کیونکہ وہ زمین ہے، کیونکہ وہ زمین ہے۔ کربلا کی مٹی صرف حلال نہیں، ہوگا شفاء اکبر۔ سائنس نے یہ پروف کیا کہ مٹی کے مولیکولز ہے ہی نہیں کربلا کی مٹی میں، یہ معلّہ ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں، اس لیے فرمایا شیخ العراق، اے عراق کے لوگوں، میں پتہ ہے کیوں یہ زمین تم سے خرید رہا ہوں، اس لیے کہ میں اس میں شفا بھر دوں، اپنے شیعوں کے لیے پناہ گاہ بنا دوں، آسمان والوں کی معراج بنا دوں۔ اس لیے مولا فرماتے ہیں فکر نہ کرنا۔ مولا کا فرمان ہے کہ میرے ہر عزادار کا، ہر عزادار، آپ میں سے، میں ممبر کی ضمانت سے کہہ رہی ہوں، خطابت نہیں ہے، ہر عزادار کہے گا میرے محل کی دیوار مولا کے ساتھ ہے، دوسرا کہے گا میری بھی ہے، تیسرا کہے گا میرے بھی ہے۔ یہ تھوڑے نہیں، کروڑوں کی تعداد سے کریمی دیکھیے، ہر عزادار کے دیوار کی محل میرے کریم کے محل کے ساتھ۔ کہتے ہیں ایک ایک پہ میری نظر ہے۔ ہم کیا جانے کربلا میں، بس آگے میں اپنی منزل کی طرف، کیونکہ میرا دل ہے کہ تھوڑا سا باب الحوائج کا بھی ذکر ہو کہ یہ وہ جزوی امام ہے، یہ کلی امام ہے، وہ جزوی امام ہے جو اللہ سے اطمینان قلب مانتا ہے کہ یا اللہ اطمینان چاہتا ہوں۔ قرآن کا واقعہ بات ڈیٹیل بہت لمبی ہو جائے گی، آپ سب جانتی کہ میں دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے کیا فرمایا کہ پرندوں کو ذبح کر کے پھیلا، پہاڑوں پہ آواز دے، تیرا اطمینان ہو جائے گا کہ مردے کیسے زندہ ہوتے۔ وہ ہے جزوی امام جو اللہ سے بار بار اطمینان کو مانے۔ کلی امام وہ ہے جس کو قرآن میں اللہ پکار کے کہ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے حسین لوٹا، اللہ تو راضی ہے، تو اپنے اللہ سے راضی ہو کے جیے۔ اس کو کہتے ہیں، یہ ہے کلی ماں۔ میں جی سلامت رہے، آباد رہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں گی کہ میرے مولا کی کریمی کیا ہے؟ جانتے ہیں ابوالفضل شیر میرے مولا تعارف کروایا تھا جناب موسیٰ کو۔ اللہ نے کہا قرآن میں، سوچ کے نہیں پڑھ، جلدی جلدی گزریں، جو آپ کی امانت ہے وہ آپ حاصل کریں گی، کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ جاؤ دربار میں، اسلام کے فرعون کے دربار میں جاؤ۔ تو ڈر رہے تھے کہ مجھے ڈر ہے، ساتھ وزیر بھی ہے، ساتھ معجزہ اللہ کا عصا بھی ہے، ہارون بھی ہے، پھر بھی ڈر رہے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، اس شیر کو شب عاشور کریم کربلا نے حکم دیا، عباس جا کے ان کو بتا کہ حسین کون ہے، کوئی ثابت کر دے کہ باب الحوائج نے تلوار اٹھائی ہو۔ 9 لاکھ کا لشکر ایک طرف، اتنے قریب گئے کہ گھوڑوں کی سانسیں آ رہی تھی۔ جی اللہ کا شیر یہ ہے، ان کو مخاطب ہو کے فرمایا یا اہل شام، یا کتیبت التقات والنام، یا قطیعت الاغنام، ما حاذا ازدام للاکرام لصاحب الشرف والمقام۔ اللہ تعالیٰ فونا ابن عبداللہ الحسین علیہ السلام و فتیم و علوی و رضی و وحی، فرمایا جانتے ہو یہ حسین کون ہے؟ فرمایا وناغا جبرائیلا و اسما جلیلا و حرک مہدا اسرفیلا و استشفا سلسلیلا، فرمایا جانتے اللذی مشی علی جست رسول اللہ کسر و بشی من الارض۔ بات لمبی ہے لیکن وقت کی نزاکت کو دیکھ کے میں بات ختم کر رہی ہوں۔ فرمایا 9 لاکھ دشمن ہیں اسلحہ کے ساتھ۔ میرے باب الحوائج نے فرمایا او شامیو، او خبیثو، وہ فوج کا روح ڈال رہے تھے نا، کہا یہ بھیڑ بکڑیوں کی فوجیں اللہ کے شیر کو دکھاتے ہو۔ جی اللہ کے شیر کو شیر دکھاتے ہو۔ اغنام، اے بھیڑ بکریوں کے لشکریوں، کیا سمجھتے ہو اللہ کے شیر کے آگے یہ لشکر کیا ہے؟ اس لیے فرمایا کوفیوں، جانتے ہو جس کے مقابلے میں آئے ہو یہ ولی، توجہ کریں گے، یہ ولی اللہ کا بھی اون ہے جس کی چوکھٹ پہ غازی غلامی کرے، تم نہیں جانتے ہو کہ وہ کون ہے۔ جی جس کی چوکھٹ پہ غازی غلامی کرے تم نہیں جانتے ہو کہ وہ حسین کون ہے۔ یہ کون حسین ہے؟ فرمایا کہ یاد رکھو یہ وہ حسین ہے، وہ فتیم علم و ذریع الروحی، فرمایا کہ یہ وہ حسین ہے جس کی غذا وہی ہے، جس کا نام اللہ نے رکھا ہے، جس کا رکھا ہے نام رحمان نے، جو محض میں، توجہ، جو محض میں شریعت بچاتا رہا، اسرافیل جس کا جھولا جھلاتا رہا، جس کو نوری پروں پہ سلاتا رہا، پڑھ کے ذکر جلی کر کے ناد علی، جبرائیل جس کا جھولا جھلاتا رہا۔ جی اور شامیوں تمہیں کیا پتا یہ حسین کون ہے؟ پڑھ کے ذکر جلی، پڑھ کے ناد علی، جبرائیل جس کا جھولا جھلاتا رہا، جس کے جھولے سے بے پر کو پر ملے، جس پہ فطرس بھی یوں اتراتا رہا۔ جی
یہ فرشتوں کا فخر ہے، یہ حسین کو تمہاری نجس عقلیں کیا جانے، یہ فرشتوں کا فخر ہے حسین۔ اسی لیے میرے مولا نے ایک بہت بڑی بات کی۔ میرے مولا فرماتے ہیں کہ الذی کانا مشی علی جسد رسول اللہ اکثر مشی من الارض، فرمایا جانتے ہو یہ کون سا حسین ہے؟ مولا حضور پتہ کیا کرتے تھے؟ لیٹ جاتے، پاؤں پہ کھڑا کرتے، ہاتھوں سے پورے بدن پہ ادھر چلاتے ادھر چلاتے۔ یہ فرمایا کانا مشی علی جسد رسول اللہ اکثر من مشی الارض، فرمایا کہ یہ وہ حسین ہے جو کر کے بچانے کا شریعت کا ارادہ چلا، جو زمین پہ کم چلا، جسم محمد پہ زیادہ چلا۔ جی جسم محمد پہ زیادہ چلا۔ کیا مجھے ڈراؤ گے؟ مجھے ڈرا رہے ہو؟ یہ تیگ ہی نہ چلے تو کدھر جاؤ گے؟ گر یہ تیگ ہی نہ چلے تو کدھر جاؤ گے؟ یہ تیگ اٹھانے کی مہلت دوں گا تو لڑو، یہ تیگ ہی نہ چلے تو کدھر جاؤ گے؟ مجھے تیروں تلواروں کا ڈر نہیں، تم نہ ہتھے کی ہیبت سے مر جاؤ گے۔ میں ایک نظر بھی دیکھوں، جی میں ایک نظر بھی دیکھوں گا۔ لیکن پتہ ہے باب الہوائی نے کیا کہا؟ فرمایا کیا کروں کہ کرم جو میری گھٹی میں ہے۔ توجہ کریں گے، یہ اگلی بات ہے۔ اور یہ فرمایا تھا وَجَعَلْتُمْ، کیونکہ وقت کی کمی ہے، وَجَعَلْتُمْ قُبْلَةَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلتاً و باقی قبلاتہ تاما ضعیفکم، فرمایا کہ حضور نے ایک دفعہ حج پہ حجر اسود کو بوسہ کیا تھا، تڑپ رہے ہو، مر رہے ہو کہ بار بار چومے، جس کے بدن پہ حضور کی بوسوں کی بارش ہے اس کے لیے تلواریں لے کے آگے ہو، اور کس منہ سے کعبے کے آگے جاؤ گے؟ فرمایا اما تعلمون انا الذی وزارت الحسین بعد الحسن، جانتے ہو میں عباس وزیر ہوں اپنے حسین کا۔ فرمایا کہ مجھے اس کا کرم میرے ساتھ ہے۔ فرمایا ورنہ کسی کی جرت کیا ہے کہ وہ دیکھے۔ فرمایا کہ کیونکہ کرم میری گھٹی میں ہے، کرم میری گھٹی میں ہے، اور کرم حسین بھی ہے میرے ساتھ میں۔ توجہ، کرم حسین بھی ہے میرے ساتھ میں، ورنہ جسم تمہارے ٹھہرے رہیں، روحیں آ جائیں میرے ہاتھ میں۔ میں عباس، اللہ نے ایسا شرف مجھے اللہ صلی اللہ۔ جی مولا آپ کو سلامت رہے، آباد رہیں، باب الحوائج کی بارگاہ سے کوئی میری بہن خالی نہ جائے۔ اور یہی بس میں آگئی اپنی منزل پہ، یہی اثر ہے نا کہ یزیدیت کی صدا مٹ گئی، حسینیت کی صدا باقی ہے۔ یزیدیت کی صدا مٹ گئی، بس آگئی آخری منزل، حسینیت کی صدا باقی ہے۔ سارے جھوٹے جھوٹ ہوئے، بس وہ سچا باقی ہے۔ سارے جھوٹے جھوٹ ہوئے، بس وہ سچا باقی ہے۔ توجہ کریں گی میرے بہن، بس وہ سچا باقی ہے۔ شامیوں نے شمر لعین سے کہا تم یہ کیا کاٹ کے لائے ہو؟ چہرہ جلوہ لہجہ بلکہ یہ تو سارے کا سارا باقی ہے۔ چہرہ جلوہ لہجہ جیے بلکہ یہ تو سارے کا سارا باقی ہے۔ اپنے بابا کے ہر دشمن سے آج بھی حسین یہ پوچھے ہے، آ ذرا دیکھ اور سن کس کے باپ کا نعرہ باقی ہے، آ ذرا دیکھ اور سن کس کے باپ کا نعرہ باقی ہے۔ سارے ماتمی بخش کے اللہ، جو ماتمی عزادار ساری میرے بہنیں بیٹھی ہیں، باہر سین تک، باہر سڑک تک، ساتھ تک میری آواز جاری، توجہ کریں گی، سارے فخر کرے، سارے ماتمی بخش کے اللہ حسین سے یہ کہہ دے گا تو نے جو احسان کیا اس کا قرضہ باقی، تو نے جو احسان کیا اس کا قرضہ باقی ہے۔ جس کی نسل کشی کی خاطر کبھی زہریں دیتے رہے، کبھی قیدوں میں رکھا، جس کی نسل کشی کی خاطر تم نے سینکڑوں کوششیں کی، پردہ غیبت میں اس کا آج بھی بیٹا ہوا ہے۔ جی پردہ غیب ہے، سلامت ہے، آباد رہے، پردہ غیب۔
جی پردہ غیبت میں اس کا آج بھی بیٹا باقی ہے، اس لیے جتنا رش کریں اپنی قسمت اور آئیں گے انشاءاللہ رجت میں علم یہی ہوگا۔ آج جو علم کو جھکتے ہیں نا خوش قسمت ہے وہ، کہتے ہیں کہ قرآن کے آئینہ سے بات ہے نا، تو کہتے ہیں کہ ہر چیز کہتے ہیں یہ دکھائیں قرآن میں، علم کہاں ہے قرآن میں؟ بھئی کیوں نہیں علم؟ اگر کبھی تم نے قرآن کو پڑھا ہو تو پھر تمہیں پتہ چلے کہ علم کا ذکر قرآن میں کہاں ہے۔ دیکھیں اس دنیا سے جانے کے بعد، قبروں سے اٹھنے کے بعد قرآن میں دو اہم چیزوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ ایک امام، میں نے آپ کے سامنے آیت روز پڑھتی ہوں، یوم ندعو کل اناس بے امام ہیں۔ دوسرا سورہ المعارج آیت نمبر 43، گھر جا کے پڑھ لیجئے، سورہ المعارج آیت نمبر 43۔ اللہ فرما رہا ہے یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یوفزون۔ اللہ فرماتا ہے جب قبروں سے مردے خارج ہوں گے، اٹھیں گے تو لگے گا جھنڈوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، علموں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اس دنیا میں نہ کرو، اسی علم کے پیچھے تمہیں بھگاؤں گا، علموں کے پیچھے۔ گھر جا کے کھولیے گا، بعض کہتے ہیں ہم نے سنا نہیں، یہ پڑھنے والے کا قصور نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیے گا کہ اس نے کہا ہے کہ جب قبروں سے اٹھیں گے تو پھر ایسے محسوس ہوگا کہ جھنڈوں کے پیچھے، کہ علموں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ یہ علم جو آپ کا جھکنا ہے نا، علم آئے کسی کے گھر پہ علم ہے، آپ نے تعظیم سے جھکنا ہے۔ یہ وفادار کا علم ہے، یہ وفادار کا علم ہے۔ وفادار کا علم کیا کہہ رہا ہے کہ ہر ایک کو روز محشر، ہر ایک کو پھر جائیں گے نا، یہ قریب نہیں آئے گا، جتنا بھاگیں گے اتنا علم دور ہوگا۔ جو اس دنیا میں سایہ بناتے ہیں وہ اٹھیں گے تو علم کا سایہ ان کے سروں پہ ہوگا۔ جی یہ غازی کا باز کیا کہتا ہے، محشر کا غم ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، محشر کا گرمی کا غم ہوگا، شیعوں گھبرانا نہیں، تمہارے سروں پہ عباس، جی تمہارے سروں پر عباس کا علم ہوگا۔ کہتے ہیں وفادار کا علم ہو، وفادار کا علم ہو۔ آج میں دیکھتا ہوں کس طرح حقیقت سے مجھ سے لپٹتے ہو، کہیں دیکھو جھک کے سلام کرتے ہو، تو میں وعدہ نبھاؤں گا، وفادار کا علم ہو، وفا نبھاؤں گا، پھریرے میں لپیٹ کے تمہیں جنت۔ جی یہ وفادار کا علم ہے۔ عزاداران حسین بس ایک دن کا مہمان ہے۔ آپ جانتے ہیں دو شہادتیں ایسی ہیں، کسی نے سر پہ ماتم کیا ہے، کسی نے سینے پہ کیا ہے۔ مجھے اس منبر کی قسم ہے جب مولا عباس چلے ہیں بیویوں نے پتھروں سے ماتم کیا۔ اجرکم من اللہ۔ بی بی ارشاد فرماتی ہیں حسین کوئی آئے یا نہ آئے، آج تو خاص بیٹے کی شہادت ہے، پتہ نہیں کس کے پہلو میں، زخمی پہلو پہ ہاتھ رکھ کے۔ اور چھوٹی بچیوں ذرا احتیاط سے بیٹھنا، کیونکہ 4 سال کی شہزادی کا وعدہ ہے۔ چچا جہاں آپ کا پرسہ ہوگا، کوئی آئے یا نہ آئے، سکینہ پرسہ لینے۔ اجرکم من اللہ۔ بی بی آپ کی ہائے کو قبول فرمائے۔ عزاداران حسین بس میں آگے مسائل کی طرح ایک علامہ ہے، وہ بار بار خواب میں دیکھتے ہیں، کیونکہ شیر کو جانتے ہیں نا، جب شیر گھوڑے پہ بیٹھتے تھے نا تو پاؤں زمین پہ خط بناتے تھے، اتنے قداور ہیں۔ ابوالفضل نے کہا مولا میں ایک خواب دیکھتا ہوں کہ میرے آقا کی قبر تو بہت چھوٹی ہے، جو نے دیکھا ہے مولا کی قبر چھوٹی ہے،
میرے مولا نے ماتم کر کے کہا وفادار ہے میرا چچا، 9 حصوں میں لاشا، اجرکم من اللہ۔ اس شیر کا لاشا عزاداران حسین، شہزادی سکینہ نے فرمایا چچا میرا اصغر مر رہا ہے، چچا پانی لے آئے۔ عزاداران حسین، شہزادی نے چچا کا ہاتھ پکڑا ہوا اپنے ذہنوں کو لے جائے خیمہ گاہ کی طرف، کربلا میں تصور کو لے جائے۔ میری شہزادی نے چچا کا ہاتھ پکڑا ہوا، جیسے ہی مولا نے دور سے آتے دیکھا پڑا کالو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزاداران حسین، شہزادی سکینہ نے ہاتھ جوڑے، بابا میرا بھائی مر رہا ہے۔ کہا سکینہ تو نے انصاف نہیں کیا، سکینہ تیرا 6 مہینے کا اور میرا 32 سال کا کڑیل شیر جوان۔ سکینہ عباس چلا گیا، سکینہ ہم لٹ جائیں گے۔ اجرکم اللہ، یہی حق ہے ہائے کر کے رونے کا۔ عزاداران حسین، سب سے مشکل اب میں وہ موقع پڑھنے لگی ہوں جس پہ بیویوں نے پتھر اٹھائے تھے۔ شہزادی فضہ نے کہا آقا ام المصائب بیوی بلاتی ہے، بیویوں نے دائرہ بنایا، بیچ میں سر کو جھکائے اب الفضل کھڑے ہیں۔ میری ام المصائب نے کہا بیبیوں میں تمہارے پردے کی ضمانت لے کے چلی تھی، ہائے میرا مان ٹوٹ رہا ہے، ہائے بسم اللہ یہی حق ہے۔ ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے، نہ ہم پڑھتا کوئی مر سکتا ہے، نہ روتا عزاداران حسین۔ میری بیوی نے کہا میں کسی کے پردے کی ضامن نہیں۔ عزاداران حسین، اجرکم من اللہ، بیوی آپ سے راضی ہو کے جائے حوصلے کے ساتھ۔ عزاداران حسین، جب مولا حسین گئے ہیں نا تو ماتم ہوا ہے، واہ حسینہ واہ اکبرہ۔ قاسم کا ماتم ہوا، واہ قاسمہ۔ اور میری بیوی کی کنیزوں، مجھے اسی منبر کی قسم ہے جب مولا عباس گئے ہیں ماتم واہ باسا کا نہیں ہوا، بیویوں نے پتھر اٹھا لیے، واہ حجابہ، ہائے پردہ، یہ عباس نہیں جا رہا، یہ ہمارا پردہ۔ حوصلہ بڑی منظوری والی مجلس ہے، پتہ نہیں کس کے پہلو میں 4 سال کی میری شہزادی بیٹھی ہے۔ عزاداران حسین، بسم اللہ، حوصلے کے ساتھ۔ عزاداران حسین، شیر چلے ہیں، ذرا تصور کرنا، جو کربلا کے زوار ہو ذہنوں کو لے جاؤ۔ پہلا بازو قلم ہوا، مشکیزے کو دوسرے میں تھاما، اجرکم من اللہ۔ جب دونوں بازو قلم ہو گئے، شیر نے حوصلہ، شیر نے مشکیزے کو دانتوں میں تھاما، اب مجھے معاف کرنا بی بی، مجھے معاف کرنا۔ ایک تیر سامنے سے آیا، مشکیزے کو بچایا، تیر سیدھا مولا۔ حوصلہ ان کے ہاتھ پکڑ، حوصلہ میری بی بی آپ سے راضی ہو، تیر سیدھا میرے مولا عباس کی آنکھ پہ لگا۔ حوصلہ، اجرکم من اللہ، بی بی راضی ہو، خدا کرے میں پڑھ سکوں، آپ سن سکے، آنکھ میں تیر لگ گیا۔ اب یہاں پہ ایک پیغام سن لینا، میں جب بھی شہادت پڑھوں نا یہ پیغام ضرور دیتی ہوں۔ کاظمی نامی عالم کے خواب میں ابو الفضل نے آ کے کہا کاظمی جب عزادار میرا ماتم کر رہے ہو نا ان کو عباس کا ایک پیغام دینا، ان کو کہنا سوچو جب کوئی گھوڑا سوار زین سے حوصلہ زین سے زمین پہ آتا ہے وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، ہائے میرے بازو کٹ گئے، منہ کے بل زمین پہ آئے، تیر آنکھ کے اندر۔ حوصلہ بی بی آپ سے راضی ہو کے جائیں، بڑی منظوری والی مجلس ہے۔ عزاداران حسین، جب میرے مولا کو پتا چلا یہ پہلا موقع تھا اپنے مولا کی مظلومیت سنے گی، امامے کے پیج کھل گئے، ہاتھوں کو اٹھایا، کربلا والو جنگ ختم ہو گئی، او حسین غریب ہو گیا۔ جب شہزادی سکینہ نے دیکھا بابا گر رہا ہے،
چچا چچا اصغر کو مر جانے دے، چچا اصغر کو مر جانے دے، چچا آجا، او چچا میرا بابا غریب، چچا اصغر آپ کا صدقہ، خالی علم آیا، بیویوں نے پتھر اٹھائے، ہائے ابا